رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، وہ تھوڑا سا عرصہ۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے قال کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ 60 سال رہا ہے، 70 سال رہا ہے، 80 سال رہا ہے، 100 سال رہا ہے؟ اور جواب پتہ کیا دے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے، ایک دن۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا، تھوڑا سا حصہ، ہاں چھوٹی سی زندگی، بہت چھوٹی سی، آج ہیں کل نہیں۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہو۔ جانا ہے، رہنا نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کون بچا ہے کہ تم بچو؟ ہاں، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے، اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا نہیں ہے، ہو چکا۔ ایکسیڈنٹ سے کوئی نہیں مرتا، مرنا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جہاز گرنے سے نہیں مرتا، مرنا تھا تو جہاز گر جاتا ہے۔ ہاں، ہم سب کا وقت طے، کب کون کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ ہاں، عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اقیس الناس یا رسول اللہ ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون، سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون؟ آج کسی کو بے وقوف کہہ دو، برداشت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں عقل مند کی نشانی، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو لوگ موت کو کثرت سے یاد رکھیں، صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد، کثرت، موت کو یاد رکھو، مر جانا ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے، اور پھر موت کی کثرت سے تیاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو 25 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت، موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے، موت کو یاد رکھے، اور 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، اصل آخرت ہے۔ عقل مند ہے جو موت کو یاد رکھے، عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ موت کیا کہتے ہیں؟ انتقال عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف۔ موت کا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع ہو گیا۔ ہاں، کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں کوئی پتہ نہیں، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے۔ مرنا ہے، مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں، یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو آ کے رہے گی، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ جتنے مر چکے، جتنے موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ جنت ہے تو ایسی زوردار ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے، ایسی زوردار جنت ہے۔ ہاں اللہ فرما رہے میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کوئی وہ چیز سن بھی نہیں سکتے۔ آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے، نہیں، جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا، کوئی سن سکتا نہیں۔ اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے، حد کر دی کیا کہ کسی کا تصور، عقل، خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عقل دیکھو، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا، حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ تو میں ہاں ہاں، کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، 20 کلو کا، عقل ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا ہے؟ کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ ایسی بات ہے کہ جو عقل میں، یہ جو لوگ دنیا کو زیادہ، دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں یا دین سے ہٹ کر چلتے ہیں نا، دین سے ہٹ کر ذرا دنیا زیادہ پڑھ لی، دین سے ہٹ کر دنیا کے کام چیزوں میں آگے نکل گئے، جب وہ بیان میں ایسی بات سنتے ہیں نا تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہی ماری جا رہے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپس میں بات کرتے یہ کوئی عقل کی بات کی ہے مولانا صاحب نے؟ ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ کیا نام کوا 1 مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک جائے، اتنا بڑا انگور کا خوش، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا، اللہ نے خود یہی تو فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا۔ ہاں جنت ہے مرنے کے بعد، اور دوسری چیز جہنم ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے گے۔ اتنا سب سے ہلکا عذاب، چھوٹا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ دیکھو بہت سارے نا دسترخوان لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے بھائی، یہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں نا مسجدوں کے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی عمل کے دوران یہ دسترخوان نہیں لگنے چاہیے بھائی۔ اب یہ جو لگا چکے ہیں بھی جلدی جلدی فارغ ہوں، بیان میں متوجہ ہو بھائی۔ یہ جو چل پھر رہے ہیں نا بھائی، ان سے بھی گزارش ہے، جن کے قریب دسترخوان لگے میں جا کے ان کو متوجہ کریں بھائی۔ دین کا تعلق ادب سے ہے، ادب سے ہے، ادب سے ہے۔ متوجہ ہوں بھائی ساتھی، چلنا پھرنا نہ ہو۔ یہ دسترخوان جن کے لگے ہوئے ہیں ان کو سچی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ممبر کے سامنے ہی دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں پر کھانے پینے تھوڑا ہے بھائی، جس کام کے لیے آئے بھائی اس کام کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں جہنم کہ سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہو۔ جہنم ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ ایسی جہنم میں جو آگ ہے نا ان کی جلد کو جلا دے گی، اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکل جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پانی مانگیں گے جہنمی، ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ بھن جائے گا۔ بھائی جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔
القارعۃ ما القارعہ سارا قیامت کا تذکرہ ہے. الحاقۃ ما الحاقہ قیامت کا تذکرہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یہ قیامت کا تذکرہ ہے. اذا وقعت الواقعہ قیامت کا تذکرہ. اذا الشمس كورت قیامت کا تذکرہ. اذا السماء انفطرت قیامت کا تذکرہ. ہاں مرنا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے. مرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی. یہ زبان دی ہے پوچھا جائے گا، کان دیے پوچھا جائے گا، ہاتھ پاؤں پوچھا جائے گا یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو، ہمارا نہیں ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. زبان پر مور لگا دی جائے گی قیامت کی، زبان بند کر دی جائے گی. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کیا کر کے آئے ہو. ہاں مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں، جو جی چاہو کرو، جو جی چاہو دیکھو، جو جی چاہو بولو، جو جی چاہو سنو، جو جی